إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین و ملت، عزیز نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، پیارے بچوں، یہ دنیا جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور یہ دور جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ ترقی یافتہ دور کہلاتا ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دور کہلاتا ہے، اور یہاں انسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے جتنی بھی وسائل ہونی چاہیے ہر وسائل میں وہ ترقی کرتے جا رہا ہے، اور زندگی گزارنے کے جو بھی وسائل ہیں اس میں ترقی کرتے کرتے سکون حاصل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ سکون کی زندگی گزارے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ معیاری زندگی گزارے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اچھی زندگی گزارے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی جو لائف ہے وہ اسٹینڈرڈ ہو، اس کی لیونگ سٹائل جو ہے وہ اسٹینڈرڈ ہو، لگزریس لائف ہو، لائف میں انٹرٹینمنٹ ہو، لائف میں خوشحالی ہو، لائف میں ہمیشہ خوشی ہو۔ یہ ہر کوئی چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اچھی زندگی گزارے، معیاری زندگی گزارے، اس کی لائف اسٹینڈرڈ لائف ہو۔ تو آج میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں معیاری زندگی کے پیمانے کیا ہیں، معیاری زندگی گزارنے کے لیے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے کیا معیار ہیں، کیا اصول ہیں، کیا ضوابط ہیں، ایک مومنانہ زندگی کیسی ہونی چاہیے، ایک مسلمانہ زندگی کیسی ہونی چاہیے، اس کے متعلق مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ محترم حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نحل آیت نمبر 97 میں فرماتا ہے من عمل صالحا، وہ لوگ جو نیک اعمال کرتے ہیں، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد میں سے ہوں یا عورتوں میں سے ہوں، وہو مومن، اور شرط یہاں بتایا گیا کہ ان کی زندگی مومنانہ زندگی ہوتی ہے، وہ ایمان کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارتے ہیں، ان کا ایمان، ان کا توکل، ان کا بھروسہ، ان کا اعتماد پورا کا پورا پوری زندگی میں صرف اللہ پر ہوتا ہے۔
غیر اللہ پر ان کا اعتماد نہیں ہوتا، ان کا بھروسہ غیر اللہ کو چھوڑ کر دوسرے پر نہیں ہوتا، بلکہ ان کی زندگی میں چاہے خوشحالی ہو، چاہے غمگین کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، ہر جگہ انہیں اللہ یاد رہتا ہے، تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں، مومنانہ زندگی گزارتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةٌ طَيِّبَةٌ کہ ان کے لیے آخرت میں پاکیزہ زندگی عطا کیا جائے گا، ان کو آخرت میں بہترین زندگی عطا کیا جائے گا۔ کن کے لیے؟ جو مومنانہ زندگی گزارتے۔ پتہ چلا کہ معیاری زندگی مومنانہ زندگی ہے، اسٹینڈرڈ لائف قرآن و حدیث کی روشنی میں جو زندگی گزار رہے ہیں ان کی لائف اسٹینڈرڈ لائف ہے۔ ہم جو چاہتے ہیں، ہم جو چاہ رہے ہیں کہ یہ مال، یہ دولت، یہ جاہ، یہ منصب، یہ عہدے، یہ ڈگریاں، یہ گاڑی، یہ بنگلے، یہ سب جو ہے اس دنیا میں ختم ہونے والی ہے۔ خود یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، یہ دنیا فانی ہے، اور اس میں جتنے بھی چیزیں ہیں، اللہ کی جتنے بھی مخلوقات ہیں، تمام کی تمام ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہیں۔ قیامت قائم ہوگی اور دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا فنا ہو جائے گی۔ جب دنیا ہی فنا ہو جائے گی، دنیا ہی ختم ہو جائے گی، تو کیا ہم ہمیشہ کے لیے اس میں زندگی گزارنے والے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ ہماری زندگی 50 سالہ زندگی، 60 سالہ زندگی، یہ ہماری زندگی عارضی زندگی ہے، ٹیمپرری لائف ہے، پرماننٹ لائف ہمیشگی کی زندگی نہیں۔ ہمیشگی کی زندگی آخرت کی زندگی ہے، جس کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگرچہ تم مومنانہ زندگی گزارو گے، اگرچہ تم تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارو گے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی گزارو گے، تو تمہاری اسٹینڈرڈ لائف جو ہے یہ تقوی کی زندگی ہے، یہ پرہیزگاری کی زندگی ہے، یہ مومنانہ زندگی ہے، اسلام کے روشنی میں جو تم زندگی گزار رہے ہو یہی اصل معیاری زندگی اور سب سے اچھی زندگی ہے، اور اسی کا بدلہ آخرت میں بھی وہی عمدہ زندگی ملنے والی ہے۔ بہترین زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں ہمارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ معیاری زندگی کا جو معیار ہے اس کو سمجھے۔ معیاری زندگی کا اصل معیار مومنانہ زندگی ہے۔ یہ دنیا کے جاہ، منصب، عہدے، گاڑی، بنگلے، ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں، خود ہم ختم ہو جائیں گے، خود ہم قبر میں چلے جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، تو یہ ہمارے جاہ و منصب، عہدے، ہمارے نام، ہمارے گاڑی، ہمارے بنگلے کس کام کے ہوں گے؟ کیا کوئی مرنے والا اپنے ہاتھ یہ جاہ و منصب لے جاتا ہے، یہ عہدے لے جاتا ہے؟ اپنے ہاتھ کوئی منصب لے جاتا ہے، کوئی ڈگری لے جاتا ہے، کوئی پراپرٹی لے جاتا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ تقوی کی زندگی گزارو، آخرت کی زندگی کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ آخرت کے دن ہمارا کیا حالت ہونے والا ہے؟ حشر کے میدان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہمارے سامنے ہمارے زندگی کا فیصلہ کرے گا، زندگی کے مطابق ہی تو ہمارا فیصلہ ہونے والا ہے، تو ہماری زندگی، معیاری زندگی، سب سے اچھی زندگی، مومنانہ زندگی، قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزر رہی ہے یا نہیں؟ مجھے اور آپ کو ہمیشہ اس کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دور ترقی یافتہ دور ہے، ہر چیز میں ترقی ہو رہی ہے، یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ انسان سکون حاصل کرنے کے لیے ہر طرح سے وہ سورسز کو اپنانے کی کوشش کر رہا ہے، وسائل کو دریافت کرنے کی کوشش میں ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہ یہاں جو حیات طیبہ کہا گیا، پاکیزہ زندگی کہا گیا ہے، عمدہ زندگی کہا گیا ہے، بہترین زندگی کہا گیا ہے، معیاری زندگی کہا گیا ہے، اسٹینڈرڈ لائف کہا گیا ہے، اس کے بارے میں ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زندگی دل کی زندگی ہے۔ یہ جو زندگی ہے نا، یہ دل کی زندگی ہے۔ اور کیسا دل؟ ایسا دل جس میں ایمان باللہ ہو، اللہ پر پختہ ایمان ہو، پختگی کے ساتھ اس کے ایمان اس کے دل میں پیوست ہو، ایسے ایمان والی زندگی یہ دل کی زندگی، یہ حیات طیبہ دل کی زندگی ہے۔ ایسی زندگی جس میں ایسا دل جس میں اللہ پر ایمان ہو، پختہ ایمان ہو، توکل علی اللہ ہو، یعنی پریشانی کے وقت، مصیبت کے وقت۔ دیکھو یہ جو زندگی ہے نا، یہاں انسان کی زندگی میں ہمیشہ خوشیاں بھی باقی نہیں رہتی اور ہمیشہ غم بھی نہیں رہتا ہے۔ خوشی اور غم کا گہوارہ ہے یہ زندگی۔ اس زندگی میں کبھی خوشی تو کبھی غم آتے رہتا ہے، ہمیشہ خوشی بھی باقی نہیں رہتی اور ہمیشہ انسان کی زندگی میں دکھ اور غم بھی باقی نہیں رہتا۔ لیکن اس زندگی میں بندہ اگرچہ مومنانہ زندگی گزارتا ہے،
حیات طیبہ معیاری زندگی اسٹینڈرڈ لائف قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارتا ہے تو یہی زندگی حیات طیبہ ہے اور یہ دل کی زندگی ہے۔ اور دل کی زندگی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی، پرہیزگاری، متقی والی زندگی، پرہیزگاری کی زندگی۔ اور محدثین کرام فرماتے ہیں کہ تقوی کا جو معیار ہے، تقوی کا جو تقاضا ہے، تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے، بندہ اپنے آپ کو شریعت کا متبع بنائے، بندہ اپنے آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنائے۔ یہی حقیقی تقوی ہے، دل کی زندگی حقیقی زندگی ہے اور معیاری زندگی ہے۔ ہمارے دل کی زندگی اسٹینڈرڈ لیونگ ہے یا نہیں، اس کے بارے میں مجھے اور آپ کو سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اب یہ دل کی زندگی جو ہے، اس دل کی زندگی کو معیاری زندگی کیسے بنائیں گے؟ معیاری زندگی کیسا ہوگا؟ ہمارے دل کی زندگی معیاری دل کیسا بنے گا؟ تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے کہ ایسے لوگ جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ کل قیامت میں اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے اور میرے زندگی کے ہر موڑ کا، ہر پل کا مجھے حساب دینا ہے، اور مجھ سے ڈرتے ہوئے تقوی کی زندگی، پرہیزگاری کی زندگی، شریعت کے مطابق قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارتے ہیں اور اپنے آپ کی زندگی میں اپنے آپ کو ہمیشہ نیک اعمال کرتے ہوئے، صالح اعمال کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں اور گناہوں سے دور رکھتے ہیں، اپنے آپ کو برائی سے دور رکھتے ہیں اور اپنے نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرتے ہیں۔ انسان اس دنیا میں امیدیں لگاتا ہے، تمنائیں لگاتا ہے، تمنائیں، امیدیں، بے شمار تمنائیں ہیں، بے شمار امیدیں ہیں، امیدیں ختم نہیں ہوتی، تمنائیں ختم نہیں ہوتی، انسان ختم ہو کے مٹی میں مل جاتا ہے، اتنی تمنائیں، اتنی امیدیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہوں جو تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، جو پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں، جو شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور اپنے نفس کو نفسانی خواہشات سے دور رکھتے ہیں، نفس پر کنٹرول کرتے ہیں۔ دیکھیے ہمارا نفس جو ہے نا، انسان کی فطرت ہے، ایک نیچر ہے انسان کی کہ انسان جو ہے برائی کی طرف بہت جلد مائل ہو جاتا ہے۔ نیکی کمانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، الصبر علی الطاعہ۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبادت کرنے کے لیے بھی صبر چاہیے۔ دیکھیے یہ موسم سردی کا موسم ہے، سردی کے موسم میں فجر کے وقت باجماعت نماز کی پابندی کرنا مشکل ہے نا، لیکن اس مشکل پر صبر کرنا یہ بھی ایک صبر کی ایک قسم ہے۔ یعنی عبادت میں جو مشکلات آتی ہیں اس پر صبر کرنا، یہ صبر کا اصل معیار ہے، حقیقی معیار، اور حقیقی تقاضا یہ ہے کہ ہم اگرچہ اپنے آپ کو صابر کہتے ہیں، صبر کرنے والے کہتے ہیں، تو عبادت میں جو مشقتیں پیدا ہوتی ہیں، عبادت میں جو ہمیں تکلیف پہنچتی ہیں، اس پر صبر کرنا۔ یہ سردی کا موسم، صبح سویرے نرم بستر چھوڑ کے، گرم بستر چھوڑ کے سرد پانی سے وضو کرنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، پھر اسی ٹھنڈی میں سردی میں بائک پر سوار ہو کے مسجد جانا، باجماعت نماز ادا کرنا، یہ بہت صبر والا کام ہے اور ہر کسی سے کام نہیں ہوتا۔ یہ کام انہی کے لیے آسان ہوتا ہے جو تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، جو پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں۔ یہی دل کی زندگی ہے، یہی حقیقی زندگی ہے، یہی معیاری زندگی ہے۔ اب میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنی زندگی سے سوال کریں کہ میری دل کی زندگی میں کتنا تقوی ہے، کتنی پرہیزگاری ہیں، کتنی متشرعانہ زندگی گزار رہا ہوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں میری زندگی گزر رہی ہے یا نہیں۔ مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت میں بابا کے چکریں کاٹ رہا ہوں، درگاہ کے پاس جا رہا ہوں، کسی اماں کی گڑی کے پاس جا رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تعویذیں باندھ رہا ہوں، ہاں گلے میں تعویذیں، کندھوں میں تعویذیں، اپنے پیروں میں تعویذیں لٹکانا، یہ کالے دھاگوں پر ایمان ہے ہمارا توکل ختم ہو چکا ہے۔ اسی لیے آج آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ ہمارا سپورٹ نہیں کر رہا، ہم شرک میں پڑے ہوئے ہیں، جانتے ہوئے یا انجانے میں ہمیں معلوم نہیں، لیکن شرک میں ملوث ہے ہماری زندگی، ہماری دل کی زندگی شرک میں پڑ چکی ہے، اس لیے ہماری دل کی زندگی ہم زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دل جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، وہ دل جو اللہ کے ذکر سے خالی ہو، وہ دل جو قرآن کی تلاوت سے خالی ہو، وہ دل زندہ رہتے ہوئے بھی مردہ ہے۔ میرے اور آپ کی زندگی میں ہمارا دل زندہ ہے یا مردہ ہے، اپنے ضمیر سے، اپنے نفس سے سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، اب سوال یہ بنتا ہے کہ یہ دلی اطمینان، دلی سکون، چین کیسے نصیب ہوگا؟ چین کیسے نصیب ہوگا؟ اور ہم اپنے زندگی کو اسٹینڈرڈ لائف کیسا بنائیں گے، معیاری زندگی کیسا بنائیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنا ہے، تقوی کی زندگی گزارنا، پرہیزگاری کی زندگی گزارنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ وہ اللہ کے بندے، وہ اللہ کے ولی، وہ اللہ کے دوست، وہ اللہ کے قریبی لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ملال نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی حزن و ملال نہیں ہوگا۔ اس دن، کس دن؟ کل قیامت کے دن سکون کی زندگی گزاریں گے وہ لوگ، ایسے لوگ جو تقوی کی زندگی گزارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، ان کی صفات بیان کرتا ہے، الذین آمنوا، وہ لوگ مومنانہ زندگی گزارتے ہیں، وہ لوگ مومنانہ زندگی گزارتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارتے ہیں۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، کل قیامت میں مایوسی نہیں ہے، کل قیامت میں خسارہ نہیں ہے، کل قیامت میں کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ کن کو؟ جن کی زندگی مومنانہ زندگی ہے، جن کی زندگی قرآن و حدیث کی روشنی میں گزر رہی ہے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ان کی زندگی متقی کی زندگی ہے، پرہیزگاری کی زندگی ہے، قرآن و حدیث کی روشنی کے مطابق وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کل قیامت میں کوئی نقصان نہیں، کوئی گھاٹا نہیں، کوئی خسارہ نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، خوشخبری دے رہا ہے ایسے لوگوں کو، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے مقرب بندے، میرے ولی، میرے قریب، میرے دوست، میرے قریبی دوست ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مومنانہ زندگی گزارتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے کل قیامت میں بھی جنت ہے، اور اس دنیا میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے، یعنی سکون والی زندگی گزرنے والی ہے۔ میرے اور آپ کی زندگی میں سکون نہیں، میرے اور آپ کی زندگی میں ٹینشن ہے، میرے اور آپ کی زندگی میں ڈپریشن ہے، میرے اور آپ کی زندگی میں پرابلمس ہیں، میرے اور آپ کی زندگی میں چیلنجز کو ہم فیس کرتے جا رہے ہیں، سکون نام کی زندگی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اور آپ کی زندگی تقوی سے خالی ہے، میرے اور آپ کی زندگی میں برائیاں ہیں، میرے اور آپ کی زندگی میں گناہ ہیں، گناہ میں پڑے ہوئے ہیں، اس لیے ہماری زندگی میں حقیقی سکون، حقیقی چین نصیب نہیں ہے، دلی سکون نہیں ہے۔ دل کی زندگی اصل زندگی ہے، اور وہی زندگی اصل زندگی ہے جس دل میں اللہ کا تقوی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتق اللہ حیثما کنت، کہ لوگوں یاد رکھنا، تم زندگی میں جہاں بھی زندگی گزارو، چاہے تم گھر میں ہو، مارکیٹ میں ہو، جہاں بھی ہو، چاہے تم خلوت میں ہو یا تم جلوت میں ہو، یعنی تم ظاہری پبلک میں ہو یا پرائیویٹ میں، پرائیویسی میں ہو، جہاں بھی ہو، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، کہ یہ دل اصل ہے تقوی کی جگہ ہے، یہ دل تقوی کی جگہ ہے، یہ دل میں اصل تقوی ہے تو دل زندہ ہے۔ دل میں اگرچہ تقوی نہیں، اللہ کا خوف نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، برائی میں پڑے ہوئے ہیں، گناہوں میں ملوث ہیں، اس کا مطلب حقیقی زندگی، دل کی زندگی ہمارا زندہ رہتے ہوئے بھی مردہ ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اگرچہ ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کی اسٹڈی کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کی ریسپیکٹ کرتا ہے، عزت کرتا ہے، ایسے لوگوں کی تکریم کرتا ہے جو تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، جو پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں، اور ان کی زندگی میں چین و سکون لاتا ہے، ان کی زندگی خوشحالی زندگی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک ان لوگوں کی عزت ہوتی ہے، ان لوگوں کی تکریم کی جاتی ہے، ان لوگوں کی ریسپیکٹ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، جو پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے، جس کی ریسپیکٹ اللہ کرے اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا؟
جس کی عزت اللہ کرے اس کی زندگی میں چین و سکون ختم ہوگا؟ نہیں میرے بھائی، میرے اور آپ کی زندگی سے چین و سکون ختم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اور آپ کی زندگی میں تقویٰ نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں تقویٰ اور پرہیزگاری کو لانے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اگرچہ ہم آگے بڑھتے ہیں اور پتہ لگاتے ہیں کہ اصل زندگی، معیاری زندگی، سکون والی زندگی، سب سے اچھی زندگی کون سی ہے، تو دیکھو نمازوں کا اہتمام ہے آپ کی زندگی میں، تو آپ کی زندگی اچھی زندگی، آپ کی زندگی معیاری زندگی ہے، آپ کی لائف سٹینڈرڈ لائف ہے۔ دیکھو مومنانہ زندگی اصل زندگی ہے، اسٹینڈرڈ لائف مومن کی سوچ الگ ہوتی ہے۔ مومن یہ نہیں سوچتا کہ اسٹینڈرڈ لائف کے لیے انٹرٹینمنٹ ہونا چاہیے، لگزریس لائف ہونی چاہیے، گاڑی ہونا، بنگلہ ہونا، یہ سب ہونا فطری چیز ہے، انسان کے دل میں تمنائیں ہوتی ہیں، کرنی بھی چاہیے، لیکن یہاں سے زیادہ تیاری ہمیں آخرت کی کرنی چاہیے۔ یہ گاڑی خریدنے سے پہلے، بنگلہ بنانے سے پہلے، پراپرٹی تیار کرنے سے پہلے، جب ہم پراپرٹی تیار کرنے کے لیے لون لیتے ہیں نا، انٹرسٹ لیتے ہیں نا، سود پر پراپرٹی خریدتے ہیں، یا سود پر جو ہے گاڑی خریدتے ہیں، یا سود پر جو ہے جتنے بھی زندگی گزارنے کے وسائل ہیں لگزریس لائف بنانے کے لیے، ہر کوئی ای ایم آئی، جو بھی کام ہے، گاڑی خریدنا ہو ای ایم آئی، سیل فون خریدنا ہو ای ایم آئی، ٹی وی خریدنا ہو ای ایم آئی، ہر کوئی جو ہے ای ایم آئی کا سہارا لے رہا ہے، انٹرسٹ کا سہارا لے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، انٹرسٹ پہ کوئی بھی چیز لینا حرام ہے، یاد رکھیں۔ انٹرسٹ پر آپ جو بھی چیز لے رہے ہیں، ای ایم آئی کے اوپر جو بھی چیز آپ خرید رہے ہیں، یہ حرام ہے، یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ آپ کے زندگی میں حرام کا ایک پیسہ بھی ہو، آپ کی عبادت قبول نہیں ہونے والی۔ آج میرے اور آپ کی زندگی میں گاڑی ہے، بنگلے ہیں، بڑی فریج ہے، بڑے ٹی وی ہے، ہر چیز ہے، پراپرٹی ہے، بینک بیلنس ہے، سب کچھ ہے، ایک چیز جو ہونی چاہیے وہ زندگی میں نہیں، کیا معلوم؟ حقیقی سکون، حقیقی چین۔ ہمارا دل بیمار ہے، ہمارا دل مردہ ہے، پراپرٹی رہنے کے باوجود ڈپریشن کے شکار ہیں، پراپرٹیز تو ہیں لیکن ٹینشن میں پڑے ہوئے، حقیقی سکون نہیں مل رہا۔ وجہ کیا ہے معلوم؟ میرے اور آپ کی زندگی نماز سے خالی ہے، بے نمازی ہیں ہم، بے نمازی ہیں۔ اس لیے دنیا کے سارے وسائل مہیا ہونے کے باوجود، دنیا کے لگزریس لائف گزارنے کے لیے جتنے بھی ریسورسز ہونے چاہیے، تمام چیزیں اویلیبل ہیں، لیکن پھر بھی ڈپریشن کے شکار ہیں۔ ریزن دیکھیں گے، ہم بے نمازی ہیں۔ میرے آپ کی زندگی نماز سے خالی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ خود بھی نمازی بنے، اپنے اہل و عیال، اپنے فیملی ممبرس کو بھی نمازی بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ کہ ایمان والو، اگر تمہیں کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے اور تم مدد چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہارا سپورٹ کیا جائے، ہر کوئی چاہتا ہے مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت کوئی میرا قریبی رشتہ دار، ریلیشن شپ میں وہ میری مدد کرے، کوئی میرا قریبی دوست جو میرا بیسٹ فرینڈ ہے وہ میری مدد کرے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کی مصیبت کے وقت اس کی مدد کرے، لیکن لوگ بھول جاتے ہیں کہ اصل جو ہمارا خالق ہے وہ ہماری مدد کرے۔ ہمارا جو خالق ہے، ہمارا جو پالنہار ہے، ہمارا جو مالک ہے، جو مدبر ہے، وہ ہماری مدد کب کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، آفت کے وقت، پرابلمس کے وقت، چیلنجز جب تم فیس کرتے ہو، ایسے وقت میں میری سپورٹ چاہیے، میری مدد چاہیے، تو نماز قائم کرو، نماز کی پابندی کرو، با جماعت نماز کی پابندی کرو، اور صبر کرتے ہوئے زندگی گزارو۔ میں نے بتایا نا کہ صبر کی ایک قسم کیا ہے؟ صبر علی الطاعۃ۔ ایسی مصیبت انسان کو یہ ہوتی ہے کہ نیکی کرنے میں مشقت لاحق ہوتی، جیسے سردی کا موسم ہے، صبح سویرے آپ آتے ہیں، ٹھنڈی یعنی ٹھنڈا پانی ہے، سرد پانی ہے، اور اس سرد پانی میں وضو بنا کے آتے ہیں، اور بجماعت نماز کا اہتمام کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عمل سے خوش ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو سردی کے موسم میں نماز کی پابندی کرتا ہے، نماز کی پابندی کرنے کے لیے، فجر کی نماز کی پابندی کرنے کے لیے، نرم بستر چھوڑ کے، گرم بستر چھوڑ کے، اپنے فیملی ممبرس کو چھوڑ کے، سردی کے موسم میں صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے بیدار ہوتا ہے، اور سرد پانی سے، ٹھنڈے پانی سے وضو بناتا ہے، اور با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے سوال کرتے ہیں، فرشتوں سے کوشچن کرتے ہیں کہ یہ بندہ اتنی تکلیف کیوں اٹھا رہا ہے، کیا ضرورت پڑی اس کو؟ نرم بستر چھوڑ دیا، گرم بستر چھوڑ دیا، گہری نیند، مست نیند کو قربان کر دیا ہے۔ فرشتے فرماتے ہیں، اللہ یہ تیری رضامندی چاہتا ہے، تیری خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے۔
تیری رضامندی چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تیرا بندہ تو اپنے بندے سے خوش ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں خوشحالی کے جتنے بھی اسباب ہیں تمام کے تمام اسباب ان کو دے دیا جائے اور میں اس سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، کیا ہم سردی کے موسم میں نماز کی پابندی کر رہے ہیں یا نہیں؟ اگرچہ کر رہے ہیں تو ہم خوش نصیب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو گیا ہے۔ اگرچہ نہیں کر رہے ہیں تو ہم بد نصیب بندے ہیں۔ اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے، اپنے نفس سے سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو کیوں خوش نہیں کر سکتا ہوں؟ کتنے بد نصیب ہوں گے وہ بندے جو اپنے خالق کو خوش نہیں کر سکتے۔ ہمارا خالق ناراض ہے، اس لیے مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، لیکن آسمان سے کوئی مدد نہیں آ رہی۔ کیوں معلوم؟ مسلمان ہر جگہ ذلیل و خوار ہیں، ہر جگہ پستی میں ہیں، ہر میدان میں ہر دیکھیں گے بیکورڈ میں ہیں۔ کیوں معلوم؟ اصل خالق کو بھول چکے ہیں، خالق کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارے، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بھلا دیا۔ اللہ کی سپورٹ چاہتے ہیں، چین و سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی پریشانی محسوس ہوتی ہے یا مصیبت آنے والی ہے، اس کا بات کا اندازہ لگ جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے نماز کی پابندی کرتے۔ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی آتی، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ عمل تھا نماز کی پابندی کرنا۔ نماز کی پابندی، آپ نماز کی پابندی کر لیں، آپ کی زندگی دیکھو، یہ جو زندگی ہے نا، اس میں پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گے، پرابلمس آئیں گے، آفتیں آئیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ مومن کی زندگی میں پریشانیاں نہیں آتی۔ اللہ جن سے خوش ہوتا ہے نا، ان کی زندگی میں زیادہ پریشانیاں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن سے خوش ہوتا ہے ان کی زندگی میں زیادہ پریشانیاں آتی ہیں۔ یاد رکھیں، اگرچہ آپ کی زندگی میں جتنا تقویٰ ہے اس حساب کی پریشانی بھی آئے گی، آپ کی دل میں جتنا ایمان پختہ ہے نا اس کے حساب سے اتنی بڑی آزمائش آئے گی۔ زندگی میں گناہ بھی ہے اور آزمائش نہیں آ رہی، یہ عذاب ہے ہمارے۔ زندگی میں گناہ کا کام بھی کرتا ہوں، برائی کا کام بھی کرتا ہوں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سکون میں رکھا ہے، اس کا مطلب یہ دنیا بھی ہمارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بے پرواہ چھوڑ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی زندگی میں پریشانی آتی ہے تو اس کی گناہ کی سزا اس کو دنیا میں دے دی جاتی ہے، اور جو مومنانہ زندگی نہیں گزارتے ہیں ان کی زندگی میں گناہ کے جو عذاب ہے نا، گناہ کا عذاب دنیا میں نہیں دیتا اللہ تعالیٰ، آخرت کے لیے رکھ لیتا۔ دنیا کا عذاب آسان ہے، آخرت کا عذاب آسان ہے۔ دنیا کا عذاب آسان ہے، تو دنیا کی جو تکلیف ہیں، یہ مصیبتیں ہیں، یہ پریشانی ہے، یہ ہو سکتا ہے اگرچہ ہم مومنانہ زندگی گزارتے ہیں تو یہ ہمارے لیے آزمائش بھی ہو سکتی ہے، یا ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہو سکتا ہے۔ گناہ بھی کر رہے ہیں، برائی کا کام بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ڈھیل دیا ہے، چھوٹ دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں لاپرواہ چھوڑ دیا ہے، کوئی کیئر نہیں کر رہا ہے، لیکن آخرت میں سخت عذاب، دردناک عذاب دینے والا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگرچہ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزار رہے ہیں تو یاد رکھیں پھر بھی مصیبت آ رہی ہے تو یہ آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی زندگی میں، مومن کے جسم میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کانٹے کے چبھنے کے عوض، اس درد کے عوض بھی، درد کے بدلے میں بھی اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ مومنانہ زندگی ہے، پھر بھی مصیبت آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، خوشخبری ہے آپ کے لیے، آپ خوش ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کا کفارہ اسی دنیا میں دے رہا ہے، مجھے گناہوں کو مٹا رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مومنانہ زندگی گزاریں، متشرعانہ زندگی۔ اگرچہ میں اور آپ معیاری زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو اور ایک چیز، اصل چیز ہے، یہ فارمولہ ہے، قناعت پسندی۔ اللہ جتنا دیا اسی پر بس اکتفا کر لینا، اللہ تعالیٰ جتنا دیا ہے نا اسی پر خوش ہو جانا، راضی ہو جانا، اس کو قناعت پسندی کہتے ہیں۔ اللہ جو بھی دیا ہے، چاہے مال دیا ہے یا نہیں، نو پرابلم، پراپرٹی دیا ہے یا نہیں، نو پرابلم، اللہ تعالیٰ جتنا دیا ہے اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے، اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہنا، اس کو قناعت پسندی کرتے ہیں۔ عبید اللہ بن محسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی گھر میں سکون و اطمینان کے ساتھ رہتا ہے اور بدن کے اوپر، جسم کے اوپر پہننے کے لیے ایک کپڑا ہے اور صحت مندی ہے، اس کی عافیت ہے، صحت و عافیت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، ہیلدی پرسن ہے، صحت و عافیت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اور ایک دن کا خوراک ہے، ایک دن کا کھانا ہے اس کے لیے، تو مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں اسے دے دی گئی۔ تو دیکھیے آج کوئی ایسا ہے کیا
جسے پہننے کے لیے ایک دن کا کپڑا نہیں، جسے کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں، ایسا کوئی ہے؟ الحمدللہ ہر کوئی جو ہے پیٹ بھر کے کھا رہا سو رہا، ہر کوئی جو ہے اچھے لباس میں زندگی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیا ہے، ہر کوئی میکزیمم دیکھیں گے آپ تندرست ہے، ہر کوئی ہیلدی لائف گزار رہا ہے، پھر بھی قناعت پسندی نہیں ہماری، ناشکری۔ اللہ تعالیٰ جتنا دے رہا ہے نا، اور لالچ اور حرص، اور کمائیں گے اور کمائیں گے اور پراپرٹی بنائیں، ایک گھر بنا لیے دوسری گھر بنائیں، ایک گاڑی آ گئی نہیں ماڈل دوسرا چینج کریں گے، ایک فون لے لیے نہیں دوسرا فون چینج کریں۔ میرے بھائیوں، دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آخرت میں کیا کامیابی ہونے والی ہے اس کے بارے میں ہم سوال اپنے آپ سے نہیں کرتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آخرت کی تیاری کرے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ جو بھی دے دیا ہے اس کے اوپر قناعت پسندی ظاہر کرے، یعنی جو دیا اس پر صبر کرے، جتنا دیا ہے اس کو بس اس کے اوپر جو ہے آپ صبر کرتے ہوئے زندگی گزار لیں۔ یہ لالچ، یہ حرص، یہ اچھی عادت نہیں ہے، یہ حرص یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ لالچ اور حرص انسان کو مایوس بنا دیتی، اور مایوسی کفر تک لے جاتی ہے انسان کو۔ مایوسی ہے نا، غم، مایوسی انسان کو کفر کے راستے تک لے جاتی ہے۔ اس لیے مایوسی اچھی بات نہیں، یہ مایوسی کفر ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ جو بھی دیا ہے، ایک وقت کی روٹی دیا الحمدللہ، ایک کرایہ کا گھر ہے کا مکان الحمدللہ، کرایہ کے گھر میں رہتے، رینٹڈ ہاؤس میں رہتے الحمدللہ، 2 وقت کی حلال روٹی کھا رہے ہیں الحمدللہ۔ اسٹینڈرڈ لائف گزارنے کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے حلال و حرام کی تمیز نہ کرنا، حلال و حرام کا فرق کیے بغیر جو ہے سودی لین دین کرنا، لون کے اوپر، انٹرسٹ کے اوپر، EMI کے اوپر لگزریس لائف گزارنے کی کوششیں کرنا، یہ حرام والی زندگی، یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی زندگی ہے۔ میں اور آپ اگرچہ مومنانہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، حقیقی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، معیاری زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ زندگی قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن و حدیث کے مطابق جانے والی زندگی ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے قناعت پسند بنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھی زندگی میں رکاوٹ کیا ہے معلوم؟ ہم اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، مومنانہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، معیاری زندگی گزارنا چاہتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اسٹینڈرڈ لائف گزارنا چاہتے ہیں، رکاوٹ جو آتی ہے نا، یہ لالچ، حرص، دنیا کی تمنا، ہمارے ارمان، ہماری تمنائیں، یہ لالچ، یہ دنیا کمانے کی، پراپرٹی بنانے کی، بنگلے بنانے کی، یا دنیا میں عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارنے کی، لگزریس لائف گزارنے کی جو تمنا ہے، جو امیدیں ہیں، ڈریمز ہیں، ہمارے پاس اتنے انلیمیٹڈ ڈریمز ہیں، ڈریمز انلیمیٹڈ ہیں، لیکن ہماری جو زندگی ہے لمیٹڈ ہے، زندگی لمیٹڈ ہے، ڈریمز انلیمیٹڈ ہے، خواب پر خواب دیکھتے جا رہے ہیں، خواب دیکھتے دیکھتے مٹی میں چلے جائیں گے، ہمارے ڈریمز ختم ہونے والے نہیں۔ تو دنیا کے پیچھے مت پڑو، دنیا کے طلبگار نہ بنو، آخرت کے طلبگار بنو۔ آپ اللہ آخرت بنانا چاہیں گے، دنیا خود بخود سنور جائیں گی، دنیا خود بخود بن جائے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آخرت کے طلبگار بنیں۔ تو دوسروں کو دیکھ کر، دوسروں کی ترقی کو دیکھ کر حسد کرنا، دوسروں کی ڈیولپمنٹ کو دیکھ کر سوچنا کہ میں بھی ڈیولپ کروں۔ آپ کو جتنا اللہ تعالیٰ دیا ہے نا، آپ کے مقدر میں، جو آپ جب ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں نا، اسی وقت اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر لکھ دیتا ہے کہ کتنا خوراک اس کا ہوگا، کتنی خوراک ملنے والی ہے، کتنا رزق کھا کے یہ مرے گا، کون سا نوالا اس کا آخری نوالا ہوگا، کتنا کمائے گا، کتنا کھائے گا، کتنا اس کی کتنی روزی ہوگی، اور کب تک وہ زندہ رہنے والا، یہ ساری چیزیں لکھ دی گئی۔ آپ 1000 کمانا چاہیں گے، آپ کے مقدر میں 1 روپیہ ہے، 1 ہی رقبہ ملے۔ آپ 1 روپیہ کمانا چاہتے ہیں، مقدر میں 1000 روپیہ، 1000 روپیہ مل کر رہے گا۔ مقدر کے فیصلے کو ہم بدل نہیں سکتے ہیں، اسی لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ لالچ میں آ کر، حرص میں آ کر، دنیا کے پیچھے پڑ کر لوگ کیا کہیں گے، میری زندگی اسٹینڈرڈ ہے یعنی لوگ کیا کہیں گے۔ میرے بھائی، رینٹڈ ہاؤس میں تو کون سا مسئلہ ہے، کیا ضرورت ہے EMI کے پیچھے پڑنے کی، لونز کے پیچھے پڑنے کی، ہوم لونز لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہم سائیکل میں چل رہے ہیں، کیا زندگی نہیں گزرنے والی؟ کیا بائک میں جانے والی کوئی گارنٹی ہے؟ بائک میں جو بھی جا رہا ہے، کار میں جو بھی جا رہا ہے، جنت میں چلے جائے گا؟ آپ کی زندگی اگرچہ سائیکل میں چلانے کی زندگی ہے، اتنے میں صبر کریں، قناعت بنیں، قانع بنیں، قناعت پسندی اختیار کریں۔ سائیکل پر چلنے پر بھی اگرچہ مومنانہ زندگی گزار رہے ہیں آپ کو جنت ملنے والی ہے۔ آپ کار میں جائیں گے لیکن مومنانہ زندگی نہیں ہے آپ کی، تو آپ جہنم میں جانے والے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس زندگی میں ہم اپنی زندگی کو اسٹینڈرڈ لائف بنانا چاہتے ہیں، تو وہ اسٹینڈرڈ لائف بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں بنانے کی کوشش کریں۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 131 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو دنیاوی زندگی میں
چند لوگوں کو میں نے دنیا کی ترقی دے دی ہیں، دنیا کی رنگینیاں ہیں، اس کے پیچھے پڑ کے تم دھوکے میں نہ آنا۔ یہ ترقی ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے نا، یہ جو گاڑی ہے، یہ بنگلے ہیں، یہ پراپرٹی ہے، ان کی بینک بیلنس ہے، اس کے پیچھے پڑ کر تم دھوکے میں نہ آنا۔ یہ پراپرٹی ان کے لیے آزمائش ہے۔ پراپرٹی بنانے کے پیچھے یہ آخرت کو بھول چکے ہیں، یہ ان کے لیے فتنہ ہے۔ ایسی پراپرٹی فتنہ ہے جو ہمیں آخرت کو بھلاتی ہے، ایسا بنگلہ ہمارے لیے فتنہ ہے جو ہمیں آخرت سے بھلا رہی ہے، ایسے والد، ایسے اولاد ہمارے لیے فتنہ ہے جو ہمیں آخرت سے بھلا رہی ہے، ایسی دنیا کی چیزیں جو ہمیں آخرت سے غافل کر رہی ہیں ہمارے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے تم ایسے لوگوں کے پیچھے نہ پڑنا جن کو میں نے دنیاوی عیش و عشرت دے دی ہیں، لگزریس لائف گزار رہے ہیں، ان کی زندگی میں انٹرٹینمنٹ ہے۔ تم مایوس نہ ہونا، تم کفر کا شکار نہ ہونا۔ غربت دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، نو پرابلم، ٹینشن نہیں ہے۔ یہ غریبی یا امیری جو ہے جنت جہنم دلانے والی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو امیر ہے سارے کے سارے لوگ پراپرٹی بینک بیلنس اچھے ہیں تو جنت میں چلے جائیں گے اور غریب میں جہنم میں چلے جائیں گے۔ جنت اور جہنم میں جانے کا جو حقیقی معیار ہے آپ کے نیک اعمال ہے، آپ کے صالح اعمال ہیں، آپ کی تقویٰ ہے، آپ کی پرہیزگاری ہے، آپ کی نماز ہے، آپ جتنے بھی اچھے کام کرتے ہیں وہ آپ کو جنت میں لے جانے والی ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں، یہ دنیا کے وسائل، یہ دنیا کی جتنے بھی جاہ ہے، منصب ہے، عہدے ہے، گاڑی ہے، بنگلے ہیں، یہی ختم ہو جائیں گی۔ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ مٹی میں جانا ہے قبر کے اندر۔ اس قبر کے اندر اندھیری کوٹری میں ہم سے جب سوال کیا جائے گا، فرشتے جب سوال کریں گے، اس وقت جواب اس کے لیے ہمارے پاس ہے یا نہیں، اس کے بارے میں مجھے اور آپ کو سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ اپنے نفس سے سوال کرے کہ میں قبر کے اندر کے سوالات کی تیاری کر رہا ہوں یا نہیں، کیونکہ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا بھی ختم ہونے والی ہے، یہ زندگی عارضی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ آخرت کی زندگی سنوارنے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ یہ دنیا کی زندگی آپ کا سنوار دے گا۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو اسٹینڈرڈ لائف ہے، جو معیاری زندگی ہے، حقیقی زندگی ہے، تقوی کی زندگی ہے، پرہیزگاری کی زندگی ہے، وہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں میں مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو دور کرے، ان کے پریشانیوں کو دور کرے۔ جو بھی مسلمان مقروض ہیں، قرض دار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کو پھیر دے۔ جو بھی اچھے جابز کے متلاشی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حلال رزق عطا فرمائے۔ جو بھی حرام میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دنیا کسی بھی طرح کٹ جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اور آپ کو مرتے دم تک قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ جو بھی گزر چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور ہم جب تک زندہ رہیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ متشرعانہ زندگی اور موحدانہ